قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کی جو ہے فضائل کے تعلق سے، یا عام الفاظ میں اس مہینے کی حقیقت رکھوں گا تاکہ اس کے اصل فضائل کیا ہے اور باقی دیگر خرافات، بدعات اور جو کچھ بہرحال آج معاشرے اور سماج میں اس مہینے کے نام پر یا اس مہینے کی آمد سے یا اس مہینے کے آنے سے پہلے سے لے کر اس کی 10 تاریخ یا اس کے خاتمے تک ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی مختصر سی میں جھلک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرنا ایک 5 یا 10 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور قرآن کی ایک آیت رکھ کر معاملہ ختم ہو جائے گا کہ بس یہی فضیلتیں ہیں اس کی اور یہ معاملہ ہے، اور معاملہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ صرف کسی کو کسی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ بتانا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے جڑی ہوئی وہ خراب باتیں یا جو لوگوں نے اس سے خراب باتیں جوڑ دی یا غلط فہمیاں جوڑ دی، ان کا ازالہ بھی کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے چند باتیں میں اس مہینے کے تعلق سے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے شریعت کے احکامات، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو اس کا محکم چیزیں ہیں جس کا اس نے حکم دیا اور جو بالکل واضح چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے 3 آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 154، اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ بہرحال اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی تشریح رکھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے انتقال میں گئے تھے اور تدفین کے لیے وقت تھا، قبر کھودی جا رہی تھی، لوگ جو ہے قبر کھود کی مٹی باہر نکال رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جو ہے اس مٹی کے پاس بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے ٹہنی تھی جھاڑ کی، اور آپ اس ٹہنی سے کچھ اس مٹی کے اندر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ صحابہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری تھی اور اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ دائیں بائیں جانب جو ہے اور بھی لکیریں ماری بہت سی، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا جو بیچ کی لکیریں جو سیدھی میں نے ماری ہے یہ میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو میں نے دائیں بائیں جانب اس میں سے اور لکیریں ماری ہیں یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے، معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کی وضاحت کیجیے اور تھوڑا سا ہم کو ایکسپلین کیجیے اور زیادہ اچھے سے سمجھائیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ دیکھنا یہ جو ہے جو میں جو طریقہ بتا رہا ہوں، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو کتاب میں لے کر آیا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ طریقوں کی پیروی مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم میرے بتائے گئے، اللہ کے بتائے گئے صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، حق سے تم پھر جاؤں گے، ہٹ جاؤں گے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے، اور آپ کا لایا گیا طریقہ وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اور آپ کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو ہم اللہ کی بتائے گئے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کا ایک جملہ، ایک ٹکڑا ہے، جس کی تفسیر یوں آتی ہے، جس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس طرح سے اس کو سمجھتے تھے۔ آپ کا ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور آپ نے درس قرآن دیا۔ بہرحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کا دینا، اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا فرض ہے، اور کسی چیز سے روکتے اس سے رکنا فرض ہے۔ مطلب نبی جو کہہ دے وہ کام کرنا جائز، حلال اور ضروری، اور جو کام سے روک دے وہ کام کرنا منع ہے، حرام ہے اور وہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین کو دے رہے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خواتین کو درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ نے بیان کیا لعنت اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے، مطلب جو ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، نشان بناتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیزائنز جلد پہ بناتے ہیں۔ لعنت ان عورتوں پر جو ہے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے۔ لعنت ان عورتوں پر جو نخلی بال لگاتی ہے۔ لعنت ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے۔
مطلب فطرت کو تبدیل کر رہی ہے، نخلی بال لگا رہی ہے، گوند رہے ہیں، یا جو ہے دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، نقلی مطلب جس کو نہیں فطرت کو تبدیل کرنا، تو کہا لعنت۔ ایک عورت جو خاتون اس درس کو سن رہی تھی وہ وہاں سے چلی گئی، دوسرے دن آ کے کہا عبداللہ کل جو تم نے درس دیا تھا اور لعنت بھیجی ان عورتوں پر، میں نے اللہ کی پوری کتاب پڑھ لی، کہیں بھی لعنت اللہ نے نہیں بھیجی، نخلی بال لگانے والی عورتوں پر، دانتوں میں جگہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے تو نہیں بھیجی، تم نے کیسا بھیجا؟ اور جو تم نے اس کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو کہا اچھا کیا تم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ بھی پڑھی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ پڑھی؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی جو میں تم سے کہا، مطلب صحابہ کے نزدیک نبی کا دینا فرض ہے، واجب ہے، اگر وہ کچھ کہہ دیتا اور کسی چیز سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے میں نے بھی لعنت بھیجی ان 4 عورتوں پر۔ پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول دے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ویسا ہی فرض ہے جس طرح قرآن کا حکم دینا ہمارے لیے فرض ہے، ٹھیک۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بھی جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، مطلب انسانیت پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام میرے پاس لائیں گا میں اس سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کا شان نزول میں یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ آپ نے واضح نصیحت کی صحابہ کو اور کہا حل بلغت، کیا میں نے تم تک تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، پیغام دے دیا اللہ کا جو میرے پاس آیا تھا؟ تو صحابہ نے سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے ہم تک تبلیغ کر دی، وہ بات پہنچا دی جو آپ کے رب نے آپ تک بھیجی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی سے ہم کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے آسمان کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ جو تو نے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا، تو گواہ رہنا اور لوگ گواہ اس پر کہ میں نے پہنچا دیا، چونکہ سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ تو گواہ رہنا اس چیز پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، مطلب انسانیت پر اللہ نے جو اپنی نعمت کرنا تھی کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ بتانا تھا وہ بتا دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب جو اسلام لائیں گا تو میں اس سے راضی، ہاں اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا تو راضی نہیں۔ اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے سورہ جو آل عمران کے اندر اور واضح طور سے کیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ خالص صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو اس سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو ہمارے پاس لائیں گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس لائیں گا وہ اس سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور آخرت میں وہ خسارہ، نقصان، گھاٹا جہنمی ہونے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا صرف خالص اسلام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی چیز قبول کرتا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سکہ چلتا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ۔ یہ بات بھی اللہ نے وضاحت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کس چیز کا خدشہ اس امت سے اظہار کیا، کس چیز کا ڈر اظہار کیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو، صحابہ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ واعظ پورا کر چکے تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا واعظ آپ کا ایسا تھا کہ مجھے ڈر ہے، گمان ہے، خدشہ ہے کہ اس کے بعد شاید آپ نصیحت اور واعظ ہم کو نہیں کرنے والے ہیں۔ مطلب جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، جس طرح ہوتا ہے نا ایک آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو، اور آپ کو لگتا ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو کس طرح سے اس کی باتیں نصیحت کے طور پہ لی جاتی ہے اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ایسی بات کی، ایسا خطبہ دیا، ایسی وضاحت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ جو ہے ہم کو کوئی خطاب نہ کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کر جائے ہم کو۔ گویا یہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وصیت پوچھ رہا ہے ایک طرح سے کہ بول دیجئے کیا کرنا ہے ہم کو، لاسٹ آپ کی کوئی بات ہے کہ جس پہ ہم کو ماننا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات پڑھی جو بار بار ہر خطبے کے اندر میں جو ہے خطبے کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کہا دین میں یاد رکھنا ہر نئی بات گمراہی ہے، ہاں، اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، اور راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ترکت فیکم امرین، اب تم نصیحت چاہتے تھے نا، تو میں تم سے جس بات کے لیے ڈرتا ہوں وہ دین میں بدعت مت ایجاد کرنا، اور اگر بدعت سے اور خرافات سے بچنا ہے، دین میں برائی سے بچنا ہے، تو پھر سن لو آخری اور بات، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آخری وصیت آپ کی۔ لن تضلوا، لن کا الفاظ عربی زبان میں تب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز 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 نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہاں لن کلا مطلب بالکل نہیں پہنچتا خون گوشت، اللہ کو گوشت اور خون تھوڑی چاہیے جانوروں کا، تقوی چاہیے اور نیت چاہیے۔ تو یہاں لن کا لفظ لن کا ہوا، تو کہا لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر دو چیزوں کو، اور تمسکتم بہما، فرمایا تمسک اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جائے تو دانتوں سے پکڑ لیں، اور آپ سب جانتے جب انسان کے ہاتھ نہ ہو تو کس چیز سے پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، آخری گرفت اس کے دانت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، لن تضلوا ما تمسکتم، جب تک تم ان چیزوں کو دانتوں سے پکڑ لو، اپنے چھوڑو مت، مطلب اگر ہاتھ نہ بھی ہو تو دانت سے پکڑ لو۔ وہ کیا ہے جو گمراہی سے مجھے اور آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، بس یاد رکھ لو، یہ دو چیزیں تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور دین میں نئی باتوں سے بچنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اس امت سے دین میں بدعت سے بچنا اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو تھامنا، تاکہ اگر ہم بچ جائیں۔ یا ایک دوسری بات نے فرمایا کہ آپ نے